تو دیکھیے دعوت ایسے پھیلتی ہے. اچھا اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ شمالی افریقہ اور اسپین میں دعوت کیسے پھیلی. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہ 23 to 35 ہجری کا زمانہ ہے، اس میں تو وہ لیبیا اور شمالی سوڈان کا ایریا فتح ہو چکا تھا، وہاں تک دعوت اور ایجوکیشن چل رہی تھی. معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اب 41 to 60 ہجری میں انہوں نے الجزائر، تیونس اور مراکش تک کا پورا فتح کر چکے تھے، اور اب اس میں غیر مسلموں کے لیے پوری آزادی ان کو دے دی اور سارے بینیفٹ بھی دیے انہیں اور دعوت بھی پہنچا دی. تو پھر ہوا یہ کہ لوگ آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے. اچھا ولید بن عبد الملک جو ہیں یہ عبد الملک کے بیٹے تھے اور یہ حکمران تھے 86 to 96 ہجری. یہ وہی زمانہ ہے کہ جب محمد بن قاسم سندھ بھی فتح کر چکے تھے. تو اس وقت ان کی حکومت میں یہ ہوا تھا کہ مراکش تک کو تھی، تو اسپین فتح ہوئی. اور فتح کیسے ہوئی تھی کہ اب یہ مراکش اور الجزائر کے جو گورنر تھے یہ موسیٰ بن نصیر تھے، موسیٰ بن نصیر ان کا نام تھا. تو ان کو اسپین کے کئی لوگوں نے یہ خط لکھ کے ان کو میسج پہنچایا کہ جناب ہمارے یہاں بہت انتشار ہوا ہے اور بہت دہشت گردی اور بڑے مسئلے ہو رہے ہیں، آپ کریں. تو پھر موسیٰ بن نصیر نے یہ ایکشن کر لیا. پھر اپنے خلیفہ جو ہے ولید بن عبد الملک سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کر لو. تو انہوں نے اپنے ایک جنرل طارق بن زیاد ان کو کہا تھا، تو انہوں نے ایزیلی اسپین کا بڑا حصہ فتح کر چکے تھے. اچھا یہ فتوحات سے دعوت نہیں پھیلی، بلکہ دعوت پہلے ہی پھیل چکی تھی، میسج پہنچ رہا تھا. اور اب یہ ہوا کہ فتوحات سے آسانی ہو گئی کہ اب جو بھی غیر مسلم ہیں ان کی مکمل آزادی ہو گئی. آزادی ہوئی تو اب ان کو پورا یہ میسج قرآن پاک کا پہنچانے لگے. بس دیٹس اٹ، اتنا ہی کیا. اور لیکن ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا رکھا کہ لوگ واقعی ایمان لانے بھی لگے. اب یہ دیکھیے بربر قبائل جو ہیں یہ پورے الجزائر کے ایریے میں، یہ اور لیبیا کا بھی بڑا حصہ، اتنا بڑا، یہ بہت بڑے قبیلے تھے، بربر ان کو کہتے تھے. تو ان بربر میں بھی دعوت پہنچائی. اس میں سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار الکاہنہ، تو ایک رات تو انہوں نے کیا تھا، تو بغاوت بھی کی تھی، لیکن حکومت نے اس کو مینج کر لیا، ختم بھی کر دیا معاملہ، جنگ کا خاتمہ ہوا. تو بربر کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ خاص طور پر ایک خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور انہوں نے ایک نئے جو گورنر بنے تھے اسماعیل بن عبداللہ، یہ گورنر 100 ہجری کے آس پاس میں تھے. تو انہوں نے یہ پوری دعوت بربر میں پہنچائی تھی. اور اسی بربر ہی کے یہ بڑے جنرل طارق بن زیاد تھے جو اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور انہوں نے پوری یہ اسپین بھی فتح کر دیا تھا. تو تب ایسے وہاں پہ دعوت، ایسے پوری تعلیم اور تربیت کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے تھے تو ان کی تعلیم و تربیت سے ہی معاملہ چلتا رہا. تو دیکھیے تب یہ چلا. اب اسپین میں دعوت کیسے پہنچی ہے، تو اس کو خود کرسچن اسکالر آرنلڈ اس پہ لکھتے ہیں. اس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. مسلمانوں کا اسپین کے غلاموں نے گرم جوشی سے استقبال کیا، جس کی حالت گاتھوں کی زمانے میں بہت خراب تھی. یہ گاتھوں کون تھے؟ یہ گاتھ ایک پوری قوم تھی، پورے یورپ میں تھی، اور یہ ایک کہہ لیں کہ بالکل ایک قبائلی علاقہ تھا پورا. تو انہوں نے بڑا ان کو بہت سے لوگوں کو غلام بنایا تھا، تو وہ ایمان لائے تھے. اور عیسائیت کے بارے میں ان کا علم بھی توہم پرستی پر مبنی تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام قبول کرنے کی صورت میں انہیں ملنے والی آزادی اور دیگر فوائد بہت زیادہ تھے. یہ پسے ہوئے غلام اسپین میں اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگ تھے. یہاں کے مشرق آبادی نے غالباً ان کے بعد اسلام قبول کیا، اور ان کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ 693 تک ملتا ہے. یہ 693 عیسوی کیلنڈر، یعنی اتنا ٹائم لگا ان کو دعوت پہنچانے کی، یہ ایسے پہنچنے لگی. بہت سے عیسائی شرفاء نے اس نئے مذہب کو قبول کر لیا کہ جس کی وجہ مخلصانہ ایمان اور دیگر محرکات ہو سکتے ہیں. متوسط اور نچلے طبقوں کے بہت سے لوگ بھی
مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام محض دکھاوے کا نہیں تھا بلکہ ایک مخلصانہ ایمان تھا. یعنی اصل یہ تھا کہ ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا زندگی میں، لیکن اب وہ سٹیٹس ملا تو وہ صحابہ کرام کے لیول کا مل گیا ان کو، اور سارے بینیفٹ بھی ملنے لگے اور ایک خلوص بھی ملنے لگا. تو یہ بھی اپنے دل سے ایمان لائے. انہوں نے اپنے مذہب کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان کے پادریوں نے ان کا خیال نہ رکھا تھا، ان کی تعلیم میں دلچسپی نہیں لی تھی اور اپنی دنیاوی خواہشات کے سبب اپنے ہی گلے میں لوٹ مار کی تھی. اسلام قبول کر لینے کے بعد اسپینش اپنے نئے مذہب کے زبردست پیروکار بنے اور ان کے بچوں نے عرب اشرافیہ کی عیش پرستانہ زندگی کے خلاف سخت غیر مسلم فقہا کی مصلحانہ تحریکوں میں حصہ لیا. عیسائی مورخین کے مطابق مسلم فتوحات کے وقت قدیم گاتھی اقدار زوال پذیر ہو چکی تھیں اور ان کی جگہ جنسی جرائم اور کرپشن سرایت کر چکی تھی. اس وجہ سے مسلمانوں کی حکومت کو یہ لوگ خدا کی طرف سے ایک سزا سمجھتے تھے جو انہیں گمراہی کے سبب ملی تھی. تو یہ بھی خود کرسچن اسکالرز نے پھر یہی اس میں فرمایا. تو جو انہوں نے بیان کیا تو دیکھیے کہ ان کے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ ہوا تو تب ان کے لوگ ایمان لائے. تو سیم اب دیکھیں کہ ہمارے بھی زوال کے زمانے میں مسلمانوں کا سیم یہی برا ایٹیٹیوڈ ہوا تھا، تو تبھی پھر دین سے کچھ لوگ دور ہو گئے، یا چلے ایک ویسے تو نام کے طور پہ تو مسلمان ہی رہے، لیکن ان کا بھی کلچر اور ان کا پورا ذہن بالکل اسلام سے وہ دور چلا گیا تھا. تو یہ وہی ہے، سیم وہی ہے. تو اس کو جب ہم زوال کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو اس وقت دیکھیں گے. تو ابھی دیکھیے کہ جب عروج کا دور تھا تو ایٹیٹیوڈ کیا تھا اور اس کا رزلٹ کیا آیا. تو اس وقت دیکھیں کہ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد تو بڑی حد تک فوت ہو چکے تھے اور اب اگلی نسل تھی تابعین، تو وہ لوگ تھے. اب دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دعوتی تحریک کیا کی تھی اور کیسے انہوں نے میسج پہنچایا تھا. خود آرنلڈ اس کو یوں بیان کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز جو 717 to 720 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے ان کی حکومت تھی، تو ان کا دور بہت زیادہ افراد کی قبول اسلام کے لیے مشہور ہے. انہوں نے ولولہ انگیز دعوتی تحریک شروع کی اور مفتوحہ علاقے کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے ہر قسم کی ترغیب دی، یہاں تک کہ انہیں مالی امداد بھی دی. ایک موقع پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک عیسائی فوجی افسر کو 1000 دینار دیے تاکہ وہ اسلام قبول کرے. انہوں نے اپنے صوبائی گورنروں کو حکم دیا تھا کہ وہ ذمی وہ جو غیر مسلم تھے، جو جزیہ دیتے تھے، ان کو اسلام لانے کی دعوت دے. خراسان یہ وہ ہے، تاجکستان، ازبکستان، اس کے گورنر جراح بن عبداللہ نے 4000 افراد کو اسلام میں داخل کیا. انہوں نے بازنطینی شہنشاہ لیو سوئم کو بھی، یہ لیو سوئم جو ہے یہ آپ کے یہ بازنطینی یہ وہی رومن امپائر کے تھے بادشاہ، ان کو خط لکھ کے اسلام لانے کی دعوت دی اور انہیں 700 عیسوی کیلنڈر میں جاری کیے گئے اس حکم کو منسوخ کر دیا جس کی روز سے سرکاری خزانے کو نقصان سے پہنچانے کے لیے ان لوگوں پہ جزیہ معاف نہیں کیا جاتا تھا جو اسلام قبول کرتے تھے. انہیں اصل میں وہی تھا کہ خود بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے، ان کے بیوروکریٹس نے یہ رکھا تھا جو ایمان لاتے بھی تب بھی جزیہ لے رہے تھے، ٹیکس ان کا. تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ختم کیا، پورے کو کینسل کیا. یہ اقدامات اگرچہ مالی اعتبار سے تباہ کن تھے لیکن دعوتی نقطہ نظر سے اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور کثیر تعداد میں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. تاہم یہ فرض کر لینا درست نہیں ہے کہ یہ محض دنیاوی وجوہات تھیں جس کے سبب لوگ عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے. اس صدی میں سینٹ جان آف دمشقس جو دمشق کے ایک بڑے پادری تھے، ان کی متنازع تحریریں بھی موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرجوش مسلم اپنے دلائل کی مدد سے عیسائی مذہب کو بنیادوں کو ہلا رہے تھے. ان تحریروں کا اسلوب ہی ڈائلاگ کا تھا جس میں یہ نوعیت کے جملے تھے کہ اگر مسلم تم سے یہ پوچھیں تو اگر مسلمان یہ کہیں تو انہیں یہ بتاؤ
یعنی آپ دیکھیں کہ یہ خود ان کے پادری اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بھی اگر مسلمان کہیں تو تم نے یہ کہنا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان تحریروں کا مقصد عیسائیوں کو ان اعتراضات کے جواب کی تیاری کروانا تھا جو ان کے مسلمان پڑوسی عیسائی عقیدے پر اٹھاتے تھے. لیکن بہرحال دعوت ہی ہوئی، اور یہ حقیقت ہے کہ محض کوئی ان کو کوئی پیسے ملنے کی بنیاد پر نہیں لوگ ایمان لائے، بلکہ اپنے دل سے خلوص کے ساتھ آئے. اور یہ نہیں تھا کہ لالچ کے طور پر جناب تم ایمان لے آؤ، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ مقصد یہ تھا کہ ان کو کوئی مشکلات تھی تو وہ حل ہوتے تھے، تو اس کے لیے ان کو رقم دیتے تھے. اور یہ کوئی ان کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی یہی تھا. تو سیم ایک ہی ان کا یہ طریقہ رہا، ایسے ہی چلتا رہا. پھر مزید دیکھیے، انہوں نے ماوراء النہر، یہ ماوراء النہر اس کو ہم ٹرانزوسینیا کہتے ہیں، یہ تاجکستان ازبکستان کا علاقہ ہے پورا. تو کیونکہ یہاں پہ دریائے پورا یہ گزرتا ہے جسے دریائے آمو کہتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ کے ایریے کو، اس کے پار جتنا اس کو عربی میں ماوراء النہر کہتے ہیں. تو وہاں کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے. انہوں نے سندھ کے بعض راجاؤں کو اسلام اور اطاعت کی طرف اس شرط پر دعوت دی کہ ان کی بادشاہی میں کوئی خلل نہ آئے گا اور جو حقوق مسلمانوں کے ان کو ملیں گے، اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں وہ ان پر بھی عائد ہوں گی. چونکہ ان تمام بادشاہوں کو ان کے کریکٹرز کا علم ہو چکا تھا، اس لیے علی شاہ اور بعض دوسرے بادشاہ ایمان لائے اور انہوں نے اپنا نام عربی رکھا تھا. یہ عبدالسلام ندوی انڈین اسکالر ہیں، تو انہوں نے یہ پوری ڈیٹیل بیان کیا کہ اس طرح سے لوگ ایسے خود بادشاہ بھی ایمان لائے. آرنلڈ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے کہ جو میں نے ایک بار پہلے بھی کی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر سے آمدنی جو ہے وہ 12 ملین دینار تھی. تو چند سال بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ 20 سال گزرے ہیں تو اس میں آمدنی کم ہو کے 5 ملین رہ گئی، اور بہت بڑی تعداد میں مصری اسلام قبول کر چکے تھے. اور جزیہ بھی ختم، تبھی وہ جزیہ کی یہ جو فنڈ ہے جو ٹیکس کا آنا تھا 12 ملین سے 5 ملین ہو گیا، اور اس سے اور کم ہوا. تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تو اتنی کم ہو گئی تھی کہ مصر کے گورنر نے یہ کہا کہ جناب یہ جزیہ کو ختم نہ ہی کریں، جو ایمان لاتے ہیں تو بے شک تب بھی جزیہ دیں. تو خلیفہ نے کہا کہ بھی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کی دعوت کے لیے بھیجا ہے، کوئی ٹیکس کلیکٹر کے لیے نہیں بھیجا انہیں، اس لیے ٹیکس کو ختم کرو. تو کیا انہوں نے. تو امیجن کریں کہ یہ حالت رہی، اس کا رزلٹ یہ رہا. تو جناب یہ رزلٹ رہا ہے. تو اب آپ کے ذہن میں یعنی دعوت ایسے پھیلی، اب آپ کے ذہن میں جو بھی کوشچن ہے آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور اس لنک سے آپ میری یہ بکس بھی لے سکتے ہیں جو اسی ہسٹری سے کوئی 8 بکس ہیں. تو یہ 4تھی بک میں اس کے لیکچر آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو جناب یہ اب انشاءاللہ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہسٹری میں بس یہی رہ گیا کہ اب کچھ اور تحریکیں کچھ پیدا ہوئیں، وہ کیا ہوئیں اور کیا کیا ان کے پوائنٹ آف ویو آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہم اسٹڈی کریں گے کہ پولیٹیکلی اور اکنامک معاملات میں کیا کیا امپروومنٹ آئی ہیں صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے. اس کی ہم اسٹڈی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کور کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.